وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 564 ہے۔ اس روایت کو امام مسلم بھی مسلم شریف کے اندر اس حدیث واقعہ کو لے کر آئے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ دوبارہ چند روز پہلے گزر چکی ہے، دوبارہ اس کو دوسرے باب کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں بیان کر دوں تاکہ وہ واقعہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جو مہمان نوازی کی تھی کہ ان سے رب راضی ہو گیا تھا۔ کوئی سائل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ازواج مطہرات کے یہاں پیغام بھیجا کچھ کھانے کو ہے؟ تو وہاں سے پیغام آیا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے کنٹرول میں ہماری جانیں ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کوئی اس کو مہمان بنائے گا؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو مہمان بنا لیتا ہوں۔ اپنے گھر لے گئے اور پھر چراغ کو بجھا کر انہوں نے جو کھانا کھلایا، اور پھر جب صبح ہوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور جو اپنی جانوں کو ترجیح دیتے ہیں، جو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود اس کے حاجت مند ہوتے ہیں۔ اب اس میں چند ایک بات آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ بات آپ خود اچھی طرح سے اس کو سمجھ جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نیکیوں میں بڑے حریص تھے، نیکیوں کا جذبہ تھا، شوق تھا کہ مہمان کو کھانے کھلانے کا جو اجر و ثواب اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے تاکہ وہ اجر و ثواب مجھے حاصل ہو جائے۔ پہلی بات یہ۔ دوسرا یہ کہ آپ نے مہمان کے ساتھ اپنی بیوی کو بٹھا کے کھانا کھلایا ہے، اس کی حکمتیں کیا تھی؟ تو پہلی بات علماء کرام میں بیان فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہو، ایک احتمال یہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی زوجہ محترمہ بہت عمر رسیدہ ہو، ضعیف العمر ہو۔ تو جو عورت ضعیف العمر ہو جاتی ہے تو پردے کے احکام اس پر سے تخفیف ہو جاتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ چونکہ چراغ گل کر دیا تھا، اس کے ساتھ بیٹھی دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے تاکہ مہمان کی دلجوئی ہو اور یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اکیلے کو بٹھا دیا ہے اور خود ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے، چونکہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس میں کچھ نظر نہیں آتا کہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ حضرات محترم، ایثار کرنا، اپنی جان پہ دوسروں کو ترجیح دینا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ ہوا کیا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم کے بیٹے، انہوں نے اپنی شاگرد سے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ آج مچھلی کھاؤں۔ ان کے شاگرد نافع جو تھے نا، مچھلی لے کر آئے، بھنی تیار کی، سامنے رکھا، سائل آ گیا، مچھلی سامنے رکھی ہے، خواہش ہوئی کہ مچھلی کھانی ہے لیکن سائل آ گیا، تو آپ نے فرمایا ایسا کرو یہ مچھلی جو ہے اس سائل کو دے دو۔ ان کے شاگرد حضرت نافع کہنے لگے اگر آپ چاہے تو میں اس کی قیمت اس کو دے دیتا ہوں۔ بات تو وہی تھی، قیمت مل جاتی، چاہے اسے وہ مچھلی مل جاتی، بات تو ایک ہی تھی۔ فرمایا نہیں، اسے مچھلی ہی دے دو۔ وہ مچھلی اسے دے دی، خود نے نہیں کھایا۔ حضرت نافع ان کے پیچھے گئے، باہر جانے کے بعد اس سائل سے کہا ایسا کرو یہ مچھلی مجھے بیچ دو، یہ مچھلی مجھے بیچ دو۔ وہ مچھلی اسے بیچ دی اور سائل کو پیسے دے دیے، مچھلی لے لی۔ جب لا کے عبداللہ ابن عمر کے سامنے رکھا کہ مچھلی پھر موجود ہے، آپ نے فرمایا جو قیمت تم نے اسے دی ہے قیمت بھی صدقہ کر دو۔ مچھلی بھی صدقہ کی، اسے خرید لی، فرمایا جس کی جو قیمت ہے وہ بھی صدقہ کر دو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو لوگ ایثار کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مغفرت فرما دیتا ہے ان کی۔
ان کی بخشش فرما دیتا ہے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. اور سیدہ کا تو دیکھ لیجئے، ایک دن کا فاقہ گزرا، خاتون جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. جب کھانا میسر آیا، ایک دن کا فاقہ ہے، تو حضرت علی نے بھی کھانا کھا لیا، امام حسین نے بھی کھا لیا، امام حسن رہ گئے. تو جب کھانا کھانے لگے، سیدنا بھی روٹی پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ سائل آ گیا، اسے صدا دی، اے بنت رسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، تو مجھے کھانا کھلاؤ، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں. آپ نے امام حسن سے کہا بیٹا یہ کھانا اس سائل کو دے آؤ. تو امام حسن نے کہا امی جان آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ نے بھی تو نہیں کھایا. تو آپ نے فرمایا بیٹا وہ 2 وقت کا بھوکا ہے، میں 1 وقت کی بھوکی ہوں، یاد ہے اس کی ضرورت زیادہ ہے، اس کو پورا کر دو. دیکھو یہ ترجیح دینے والے لوگ ہیں. جب ایثار کرنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمت برکت حاصل ہوں گی. آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کھانا کھلائے گا. تم یہاں کھلاؤ گے، تمہارا خالق کائنات تمہارے وہاں کھلائے گا، تمہیں جنت کے پھل کھلائے گا، جنت کی نعمتیں تمہارے پاس ہوگی. اور جس نے کسی غریب کو پانی پلایا، جو کسی غریب کو پلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے سیرا فرمائے گا. اور جس نے کسی کو کپڑا پہنایا، کپڑا دے دیا، کسی کا تن ڈھک دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا. تو یہ معمولی چیزیں ہیں، جب کوئی ان کو کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اس کا بھی وہ حقدار ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.